بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج روس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آج امریکہ سمیت یورپین تمام ممالک، اسی طریقے سے جو پوری دنیا کی جو ممالک ہیں اس میں ہر ملک اپنے اپنے انداز میں اسی طریقے سے دنیا کے مختلف تجزیہ نگار اپنے اپنے انداز میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے حوالے سے تجزیہ کر رہے تھے کہ وہ آج اپنے وکٹری ڈے کے پریڈ کے دوران جو اپنا خطاب ہے اس میں کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تجزیہ یہ تھا کہ شاید وہ اپنے اس خطاب کے اندر اس جو انہوں نے ملٹری آپریشن کا نام دیا ہے یوکرین کے اندر، اس کو اختتام کریں گے اور اس جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اس بات کے ساتھ کہ ڈونباس اور ماریوپول اور اس اطراف کے جو حصہ ہے جو بلیک سی کی طرف جاتا ہے، اس حصے کو اپنے چونکہ کنٹرول میں کر لیا، تو لہٰذا یہ بتا کر کہ یہ ہمارا مقصد یہی تھا، تو لہٰذا ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور ہم نے اس حساس حصے پر قبضہ کر کے کنٹرول کر کے ہم نے جو روس کو جو خطرہ تھا نیٹو ممالک سے، اس کا ہم نے سدباب کر لیا ہے، ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیا، تو لہٰذا اس کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ ایک تجزیہ یہ تھا۔ دوسرا تجزیہ بعض کا یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے افواہیں جو ہے وہ گردش میں ہیں کہ صدر پوتن کی طبیعت خراب ہے، تو لہٰذا وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے ڈپٹی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اختیارات ان کو سونپ کے وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ اور ایک تجزیہ یہ بھی تھا کہ وہ اس ملٹری آپریشن کو باقاعدہ جنگ کا نام دیں گے اور وسیع پیمانے پہ باقاعدہ حملہ کریں گے اور بہت جلد جو ہے وہ باقاعدہ یوکرین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک تجزیہ تھا۔ اور ایک تجزیہ اور ایک خطرہ تجزیہ بھی، اور اسی طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو ممالک کو جو خطرہ تھا، جو ان کے سروں پہ خطرہ منڈلا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جو بھی روس کے خلاف یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں وہ روس کے دشمن ہے اور ان سے باقاعدہ نمٹا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک تجزیہ نگاروں کو کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے صدر پوتن اپنے اس خطاب کے اندر، اس پریڈ کے دوران جو خطاب ہے اس کے اندر یہ اعلان کریں گے کہ اب آنے والے وقتوں میں ہم نے برطانیہ سمیت امریکہ برطانیہ سمیت وہ تمام ممالک جنہوں نے روس کے خلاف یوکرین کی مدد کی ہے، اب ان کے خلاف گہرا تنگ کیا جائے گا اور جنگ کا جو میدان ہے وہ اب نیٹو کی طرف بڑھے گا اور جنگ کا جو ہے وہ اب جو آنے والے وقتوں میں نیٹو ممالک کی طرف جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ سلسلہ اس طرف جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے تجزیے تھے۔ بہرحال جو صدر پوتن ہے انہوں نے اپنے خطاب کے اندر، یہ جو مہم ترین خطاب تھا جس کے حوالے سے پوری دنیا انتظار میں تھی کہ صدر پوتن کیا اعلان کرنے والے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو پوری دنیا کے جو سربراہان ہیں وہ اپنی جگہ CIA اور MI6 تک جو خفیہ ادارے ہیں ان کا بھی یہ اعتراف وہ کرتے ہیں کہ صدر پوتن کیا سوچتے ہیں، وہ ان کا کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چونکہ خود بھی خفیہ اداروں کے اندر رہے ہیں، وہ ایک روس کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور سننے میں یہ جو افراد واقف ہیں ان چیزوں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ سیل فون کا استعمال نہیں کرتے، یعنی وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی جو خطاب کے جو مختلف چند ایک پوائنٹ ہم نے اس میں سے نکالے ہیں۔
جو پہلا پوائنٹ ہے جو انہوں نے اپنے خطاب کے دوران بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہر قیمت پر ملکی دفاع کو یقین بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ملک روس کے دفاع کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہر حال میں اپنے ملک کے دفاع کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور یہ اس جو ان کا جو وکٹری پریڈ تھا اس کے دوران جو افراد باخبر ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ماسکو کے اندر جس طرح کا ایک جشن کا ماحول تھا، جس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ احساسات، جو لوگ اپنے احساسات کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس سے یقینی طور پہ یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ جو مغربی طاقتیں جو ایک افواہ پھیلا رہے تھے کہ صدر پوتن جو ہے ان سے ان کی عوام ان کے مخالف ہے اور وہ اس جنگ کے مخالف ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس ان کی پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی، اور وہ اس پریڈ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اس کو بہترین انداز میں سیلیبریٹ کیا، اور انہوں نے اپنے جو سولجرز ہیں، جو اپنی جو ملٹری ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ دوسرا نقطہ جو صدر پوتن کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، یعنی جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں، جو بھی ہمارے دشمن ہیں آنے والے وقتوں میں، یعنی انہوں نے ایک قسم کا برطانیہ، امریکہ سمیت جتنے بھی جو اس ٹائم تڑیاں لگا رہے ہیں روس کو، لیکن تڑیاں لگاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے اس کے صدر زیلنسکی کے کندھے پہ بندوق رکھ کر خود میدان میں اترنے کی طاقت نہیں ان میں، تو انہوں نے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو امداد ہے کئی بلین جو ڈالر ہے اس تک جو ان کا امداد پہنچا ہے، وہ امداد بھی صرف اور صرف ہتھیار کی مد میں امداد کر رہے ہیں تاکہ وہ ہتھیار ان کو دیا جائے اور وہ لڑتے رہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری جنگ لڑیں۔ بنیادی طور پہ وہ اس جنگ کو اپنی جنگ قرار دے رہے ہیں کہ ہماری جنگ ہے، تو لہٰذا صدر زیلنسکی ہماری جنگ لڑیں گے، اور صدر زیلنسکی کے ساتھ لڑتے ہوئے روس کمزور ہوگا تو کل کو ہمارے لیے آسان ہدف بنے گا۔ تو یہ جو یوکرین کے صدر کی احمقانہ ان کی جو ہے وہ بیوقوفی ہے، جو ان کی بیوقوفی کی وجہ سے آج یوکرین قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے باہر یہ کہا کہ ہم اپنے تمام دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اور ایک انہوں نے بڑا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی اور خلوص کے باوجود امریکہ اور یورپ نے ہمیشہ روس کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو، البتہ یہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے ابھی خدا کرے کہ جس طریقے سے ابھی عمران خان صاحب کے وعدے چل رہے ہیں، جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں امریکہ مرد آباد کا، اسی طریقے سے پوری دنیا کے سامنے امریکہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ امریکہ صرف لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ممالک کو استعمال کرتا ہے۔ ہمارا اگرچہ دشمن ہے، ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، انہوں نے بڑی خوبصورت ان کی حکمت عملی یہی روس کے ساتھ انہوں نے اپنے، چونکہ ان کے فائدے کے لیے ہیں، وہ جو دنیا کے اکثر ممالک جو اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، تو انہیں بہرحال روس نے اس جنگی ماحول کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ یورپین کنٹریز نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہے، تو انہوں نے سستا گیس اور تیل جو ہے وہ اس کا معاہدہ کرنا چاہا انڈیا کے ساتھ۔ تو انڈیا کو انہوں نے امریکہ کی طرف سے باقاعدہ ایک تو ہمارے جو ہے عمران خان صاحب تو ایک جو ہے وہ لیٹر لے کے گھوم رہے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ لے کے گھوم رہے کہ انہوں نے دھمکی دی، لیکن ان کو باقاعدہ انڈیا کو دھمکی دی، اور دھمکی کے اندر انہوں نے کہا کہ کیا آج آپ روس کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، تو کل اگر چائنا کے ساتھ آپ کی جنگ ہو جائے گی تو کیا روس اپنے دوست چائنا کے خلاف آپ کی مدد کرے گا؟ تو اس مقام پہ ان کے جو ہے وہ انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہماری جب بھی کوئی ہماری وہ جنگی حالات رہے ہیں، کیا کبھی امریکہ نے ہماری مدد کی ہے؟ تو اس کے اندر ان کے تجزیہ نگاروں کا اعلانیہ طور پہ یہ کہنا تھا کہ امریکہ ہمیشہ ممالک کو استعمال کرتے ہیں، اس نے کبھی آ کے کسی کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، بس وہ تھاپڑا دے کے میدان میں بھیجتے ہیں، اس کے بعد اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑا مفاد ان کا اپنا اسلحہ بیچنا ہے، جس کے حوالے سے ابھی جو ان کا جیولین جو میزائل ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے روس کے جو ٹینکوں کو تباہ کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے ممالک کو
مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بڑا کارآمد ہے تو لہٰذا اس کو خریدا جائے. تو اس جنگ کے اندر وہ اپنا اسلحہ بیچنے کی یعنی وہ اپنے مارکیٹنگ کرنے میں لگا ہوا ہے اس وقت بھی. تو لہٰذا جو ہے وہ امریکہ قابل بھروسہ نہیں ہے. یہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے اپنے خطاب کے دوران کہا. اور ان کا جو چوتھا جو ان کا نقطہ تھا, انہوں نے کہا کہ نیٹو نے روس کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خطرہ پیدا کیا. یعنی روس کے بالکل بارڈر کے اوپر آ کے جب یوکرین کے اطراف میں, یوکرین کے سائڈوں پہ جو کہ روس کا بارڈر بنتا ہے, اور جو روس کا جو سابقہ سوویت یونین کا جو تھا اس دور کے اندر دیکھا جائے تو یہ یوکرین اور بہت سارے ابھی پولینڈ وغیرہ بہت سارے یہ ممالک جو ہے وہ اس کے جو ہے روس کا حصہ تھا. تو ان کے اطراف کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے نیوکلیئر ہتھیار انہوں نے وہاں پر نصب کیے ہیں. تو لہٰذا روس کے گرد جو ہے وہ انہوں نے خطرہ پیدا, روس کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے. تو جو یہ خطرے کی کوشش کر رہے ہیں, خطرہ پیدا کرنے کے لیے ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا نقطہ جو انہوں نے نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا برطانیہ سمیت امریکہ برطانیہ سمیت اپنے تمام مغربی دشمنوں سے روس نمٹنے کی باقاعدہ بھرپور طاقت رکھتا ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا. اور یقیناً جو ہے برطانیہ اور جو یہ جو ممالک ہیں مغربی جتنے ممالک ہیں نیٹو ممالک ہیں, ان سب کے جو ہے اس ٹائم ان کے سانس خشک ہوئے ہوں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ خود امریکن صدر اور اسی طریقے سے CIA اور اسی طریقے سے MI6 جو مختلف ان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کا خود یہ اعتراف کرنا ہے کہ صدر پوتن وہ شخصیت ہے کہ جو وہ کہتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے. تو لہٰذا یقیناً یہ خوف زدہ اس ٹائم خوف کی فضا نیٹو ممالک کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. انہوں نے اعلانیہ طور پہ کہا کہ ہم ان سب سے نمٹنے کی پوری بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. اور آخری اختتامی چیز جو انہوں نے جو اپنے خطاب کے دوران انہوں نے اپنے اس جنگ میں اور عالمی جنگ جس کے اختتام کے اوپر روس نے ہٹلر کی افواج کو شکست دی, اس جنگ کے دوران اور ابھی اس موجودہ روس یوکرین کی جو کشیدگی ہے اس کے دوران جو ان کی افواج کی جو جتنے بھی سولجر اس کے جو ہے نظر ہوئے ہیں, جو قربان ہوئے ہیں, ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا ہے. بہرحال یہ ایک خلاصہ تھا. اس پورے خلاصے کے دوران جو بڑا نقطہ یہ ہے کہ صدر پوتن نے بھی ہمیں بھی شاید پاکستان کی سرزمین کے اندر جو ابھی پاکستانی قوم نے اپنی جو ہے پوری دنیا کو, امریکہ سمیت پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ اتنی شدید مہنگائی اور بہت سارے جو ملک کے اندر متنازع فیصلے اور ناقابل برداشت فیصلے ہونے کے باوجود عمران خان جس سے لوگ کچھ ہی دنوں پہلے شدید نفرت کرتی تھی, اور اس KPK کے جو الیکشن تھا اس کے اندر ان کو انتہائی ناکامی کا سامنا ہوا. لیکن اسی عمران خان جب اس نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا, جب اس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا نعرہ لگایا, جب اس نے یہ نعرہ لگایا پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے, پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کے ذریعے سے ہونا چاہیے, اور پاکستان کے فیصلے واشنگٹن DC یا کسی اور جگہ سے تھوپے نہیں جانے چاہیے, اور جب اس نے یہ نعرہ لگایا کہ آنے والے وقتوں میں ہم پاکستان کو ایک طاقتور ملک کے طور پہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور ایک طاقتور خارجہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں, اور اپنی ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم دنیا کو بتائیں گے. پوری پاکستانی قوم جو کچھ ہی دنوں پہلے عمران خان سے شدید نفرت کرتی تھی, آج اس کے جلسوں کی زینت بنے اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. یہ ماننا پڑے گا, چاہے عمران خان کے کوئی دوست ہوں یا دشمن ہوں, سبھی کو یقینی طور پہ یہ اعتراف کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا کہ عمران نے اپنے آپ کو اس نعرے کے ذریعے سے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. اور یقینی طور پہ اگر اللہ جو منصفانہ تجزیہ کرے, یعنی جو اپنے تجزیے کے اندر کسی تعصب کا مظاہرہ نہ کرے اور تعصب سے بالاتر ہو کر کوئی بندہ تجزیہ کرے, تو یقینی طور پہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو حتمی طور پہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ عمران نہ صرف یہ ہے کہ کامیاب ہوگا, بلکہ
حکومتی جو ہے حکومت کریں گے، اور شاید اس انداز میں یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے کہ انہیں کسی بھی قسم کے قانون سازی کے لیے کسی اور اتحادی جماعت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر پاکستان میں ہوتا آیا ہے، یہ جو دھاندلی جس میں جو پولنگ بوتھ سے ڈبے تبدیل ہوتے ہیں وہ سنتیں برقرار نہ رہیں، بلکہ جس طریقے سے ابھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو، اسی طریقے سے وہ بہت ساری جو جس کے ذریعے سے یقینی بنایا جائے کہ واقعی میں اگر فیئر الیکشن ہوں تو پھر یہ اس وقت کا جو منظرنامہ ہے وہ یقینی طور پہ عمران خان کی کامیابی کی خبر دے رہا ہے، عمران خان کی کامیابی کے نوید سنا رہا ہے۔ تو بہرحال ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار پاک دھرتی کو مخلص حکمران عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔